بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت چہاروں مضمون اردو میں خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظمنات کا کام مکمل کیا تھا، تحریری کام مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم سبق مثالی معلم کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ سبق مثالی معلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ہے۔ نظمنات میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ اب گھر کا کام پہلے نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ گھر کا کام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے۔ پہلا سوال ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بھی ہے، جس کے معنی دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دوسرا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی 3 خوبیاں بتائیں۔ نظمنات کی پڑھائی اور وضاحت کے وقت میں نے آپ کو اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام ہے، صادق، امین، ٹھیک ہے، اور احمد، مصطفیٰ، مشتبہ، بہت سارے نام ہیں، تو آپ کوئی سی بھی 3 خوبیاں ان کی لکھیں گے۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے سبق کا نام دیکھ لیں۔ سبق کا نام مثالی معلم۔ مثالی یہ صفت ہے، اس میں صفت ہے مثالی نمونے کا۔ اس کے معنی ہے نمونے کا، جس کو بطور مثال پیش کیا جا سکے۔ مثالی جس کو بطور مثال پیش کیا جا سکے۔ معلم استاد، معلم استاد، مثالی معلم یعنی وہ استاد جس کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکیں، جس سے دوسرے جو ہے خود کو بہتر، جس سے دوسرا کوئی سبق حاصل کر سکے، یعنی مثال کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو بہتر کر سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے مثالی معلم۔ سب سے پہلے دیکھیں اس میں ہے تلفظ سیکھیں۔ پہلا لفظ ہے وحی، وحی، وحی۔ دوسرا لفظ ہے اقرا، اقرا۔ مختصر، 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 مختصر۔ نفع بخش، نفع بخش۔ غسل، غسل۔ تشبیہ، تشبیہ۔ عیب، عیب۔ یہ اس کے الفاظ تھے جو نئے الفاظ ہیں جن کا تلفظ آپ کو بتایا گیا۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے اصول
آج بھی مؤثر ہیں۔ جی اب اس میں مشکل الفاظ بھی ساتھ بتاتی جاؤں گی اور اس کی وضاحت بھی میں کرتی جاؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے رب، خانہ کعبہ کا ذکر ہو رہا ہے آپ کو، کہ اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیجے جو انہیں تیری آیات سنائے۔ آیات آیت کی جمع، آیات آیت کی جمع جس کے معنی ہے نشانی، قرآنی جملے۔ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب جس طرح ہر دور میں رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل ہوئے، تو یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ کتاب اور حکمت، حکمت یعنی دانائی، یہاں پر اس سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی انہیں دانائی کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا جو آپ نے بیت اللہ کی دیواریں اونچی کرتے وقت کی تھی کہ ان لوگوں میں سے، انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، وحی انبیاء پر اترنے والا اللہ کا کلام، وحی کس سے کہتے ہیں؟ وہ کلام جو اللہ پر، اللہ کی طرف سے انبیاء پر اتارا جاتا تھا پیغمبر کے ذریعے، اور فرشتوں کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آتے تھے، اسے کہتے ہیں وحی۔ انبیاء پر اترنے والا اللہ کا کلام وحی، پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ اقرا، اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ گزشتہ واقعات، جسے آپ انگلش میں ہسٹری کہتے ہیں، ایک تو وہ تاریخ ہوتی ہے نا جو ہم لکھتے ہیں، جس طرح آج تاریخ 17 ہے، 16 ہے، ٹھیک ہے 17 ہے، تو اسی طرح آج 17 تاریخ ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد گزشتہ واقعات ہے، ہسٹری کے میننگ میں آیا ہے۔ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال یعنی نظیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جس طرح استاد جو ہے اپنے شاگرد کو اچھی باتیں بتاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ایک معلم بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے اصول یعنی ضوابط، قوانین آج بھی مؤثر ہیں، مؤثر اثر کرنے والے، بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ نے تعلیم فرمائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، وہ نہایت صاف اور واضح ہوتی تھی، یعنی اس میں کسی قسم کی مبہم یا شک و شبے والی بات نہیں ہوتی تھی، بالکل کلیئر بات کرتے تھے آپ، صاف اور واضح بات ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر یعنی چھوٹی بات کرتے، بہت کم الفاظ استعمال کرتے، ٹھیک ہے۔
اور جامع بات, جامع یعنی مکمل, مختصر چھوٹی اور جامع کم مکمل. مختصر اور جامع بات کرتے, الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے. الفاظ کا جو چناؤ ہوتا تھا وہ بہت کم آپ الفاظ استعمال کرتے تھے, لیکن وہ پر اثر ہوتے تھے, اثر کرنے والے ہوتے تھے, اس کے سن کر لوگوں پر اثر ہوتا تھا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو, وہ علم جو فائدہ پہنچائے, ٹھیک ہے, وہی سب سے بہترین علم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت مختصر الفاظ میں اس طرح فرمایا کہ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو. نفع بخش فائدہ مند, مفید, یعنی وہی علم مفید ہے, فائدہ مند ہے, ٹھیک ہے, وہی بہترین علم ہے جو نفع پہنچائے, مفید ہو, وہ بہترین علم ہے. اسی طرح اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ کیا ہوتا ہے, لینے والا. تو دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تیسرے جگہ دیکھیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. مومن مسلمان نہیں جس کا پڑوسی ہمسایہ, جو آپ کے جس کی دیوار آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا جو آپ کے گھر کے پاس ہوتا ہے اسے ہم پڑوسی کہتے ہیں نا, اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ مومن نہیں جس کے شر سے, برائی سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دلسوزی ہوتی ہے. دلسوزی خیرخواہی, درد مندی, دلسوزی خیرخواہی, درد مندی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی باتیں کرتے, یعنی ایسی باتیں کرتے جو اس میں مٹھاس ہوتی تھی, اچھی باتیں کرتے تھے جو دل پر اثر کرتی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت ہوتی تھی, خیرخواہی ہوتی تھی, بات بھی میٹھی کرتے تھے, تو وہ کیا کرتی تھی, دل پر اثر کرتی تھی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا, اور جو ان باتوں کو سنتا تھا وہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا. یعنی وہ صرف سنتا نہیں تھا بلکہ وہ سن کے اس پر عمل بھی کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے. دیکھیں ہم لوگ اکثر ایسی باتیں کر دیتے ہیں مذاق میں, ٹھیک ہے, ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کر لیتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اور اسے غصہ آ جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کی جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا اسے غصہ آئے. ایک دفعہ ایک صحابی آپ کو معلوم ہے صحابی کے کیا معنی ہیں, وہ شخص جو مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا اور مسلمان حالت میں ہی فوت ہوا, ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا, اسے ہم صحابی کہتے ہیں. صحابی وہ شخص جو مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا, اسے ہم صحابی کہتے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے, کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا. انداز یعنی طریقہ, آپ جو صحابی کھانا کھا رہے تھے ان کے کھانے کا جو انداز تھا, طریقہ تھا, وہ مناسب نہیں تھا, یعنی بہتر طریقے سے وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے, کھانے پینے سونے جاگنے ہر طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں, تو اس میں کھانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اپنی طرف سے کھانا ہے. تو وہ صحابی جو ہے کبھی پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا تھا اس کا ہاتھ اور کبھی دوسرے حصے پر, یعنی وہ اپنی طرف سے نہیں کھا رہا تھا بلکہ کبھی ایک جگہ سے اور کبھی دوسری طرف سے کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا, تو فرمایا
जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। ठीक है, ये आप मतलब उनकी इस्लाह कर रहे हैं, तो उनको बराह रास्त बोल के नहीं कर रहे, बल्कि इस तरह से कह रहे हैं कि उनको समझ आ जाए और दूसरों के सामने उनको शर्मिंदगी भी ना हो कि जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाया करो। हम फौरन से उसी बंदे को सबके सामने रोकना टोकना और डांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात करके कि जो इस तरह से बात की कि वो सहाबी भी समझ गए। ठीक है, और बाकियों के सामने उनको शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ा, उनको तकलीफ भी नहीं पहुंची। ठीक है, जो हम कहते हैं ना आम सबके लिए बात कही गई, लेकिन किसको देख के कहा आपने? उन सहाबी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया। तो इस तरह वो नजरों में भी दूसरों के नहीं आए और उनकी इस्लाह भी हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरबियत करते थे, तालीम देते थे, उसका अंदाज ऐसा ही था कि उस बंदे की इस्लाह भी हो जाती थी, उसको समझ भी आ जाती थी और दूसरों की नज़र में वो उसकी इज्जत भी रह जाती थी। ठीक है, हम लोग तो फौरन के उसके ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त उनको मुखातिब नहीं किया, बल्कि एक आम सी बात करके उनकी इस्लाह कर दी। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल और जवाब के जरिए से भी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु दीन की तालीम देते हैं। ठीक है, सवाल जवाब के जरिए जो सवाल पूछा जाता है और जवाब दिए जाते हैं, तो कुछ गलत होते हैं तो फिर उसकी इस्लाह की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। तो इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सवाल जवाब के जरिए से भी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को दीन की तालीम देते। एक मर्तबा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछा, यहाँ पे अन्हम आया, बहुत से सहाबा हैं, ठीक है, अन्हा नहीं है, सिंगल वो वाहिद के लिए है। पूछा कि तुम में से किसी के घर के आगे नहर बह रही और वो रोजाना 5 मर्तबा उसमें गुस्ल करे, तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगा? अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं सहाबा इकराम से। ठीक है, उनसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम में से किसी के घर के आगे एक नहर बह रही हो, ठीक है, एक नहर रवा दवा है और उसमें रोजाना 5 मरतबा उसमें गुस्ल किया जा रहा है, आप कर रहे हो, तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगा? मैल यानी गंदगी। अगर वो 5 वक्त उस नहर से गुस्ल कर रहा है, गुस्ल यानी तमाम जिस्म का धोना, अगर वो उससे गुस्ल कर रहा है, तमाम जिस्म को धो रहा है, तो क्या उसके जिस्म पर किसी किस्म की कोई गंदगी रहेगी? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर जरा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। तो ये आपने सवाल किया और सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर जरा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उन्होंने जवाब दे दिया तो फिर आप ने मजीद आगे गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि यही हाल 5 नमाजों का है कि अल्लाह इनके जरिए से गुनाहों को मिटा देता है। अब देखें, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तशबीह की है। तशबीह किसे कहते हैं? एक चीज को दूसरी चीज की तरह बताना। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नहर से गुस्ल जो है उसको नमाजों के जरिए बताया कि जिस तरह गुस्ल करने से बदन पर कोई गंदगी नहीं रहती, इंसान पाक साफ हो जाता है, इसी तरह नमाज पढ़ने से अल्लाह इंसान के हमारे जो गुनाह हैं उनको मिटा देता है, खत्म कर देता है। और जिस तरह हमारा जिस्म जो है गुस्ल करने से गंदगी से पाक हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह नमाज पढ़ने से हम गुनाहों से अपने आप को पाक कर देते हैं। तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने आप को गुनाहों से पाक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का एक तरीका था पढ़ाने, बताने का, समझाने का। इसी तरह आगे जो पैराग्राफ है उसमें देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے آج یہ 2-3 پیراگراف پڑھے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا جو ہم نے 2-3 پیراگراف پڑھے ہیں اس میں خاص بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ نہایت صاف اور واضح ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بہت مختصر اور جامع یعنی مکمل کرتے تھے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بات نہیں کی جس سے تکلیف پہنچے اور غصہ آئے. پھر ایک صحابی کا واقعہ یہاں پر بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے پلیٹ کے کبھی ایک حصے پر ہاتھ مارے ہیں کبھی دوسرے حصے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ایک عام جو ہے بات کر کے ان سے براہ راست نہیں بلکہ عام سی بات کر کے ان کی آپ اصلاح کر دیتے ہیں کہ ان کو دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑتا اور وہ سیکھ بھی جاتے ہیں کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب اور تشبیہ کے ذریعے بھی صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے. جیسے ہم نے یہاں پر بات کی نہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اگر کسی کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں سے تشبیہ دی کہ جس طرح نہر سے 5 وقت غسل کرنے سے جسم کی گندگی پاک ہو جاتی ہے, جسم پاک صاف ہو جاتا ہے, بالکل اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے سے کیا ہوگا, اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں. امید ہے آج کے اس لیکچر میں آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم اس سے مزید آگے کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.